رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے مہدی کا ظہور ہوگا۔ آج مسلمانوں کی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ صحیح احادیث میں بیان کی گئی اس بات کا بھی انکار کرنا شروع ہو گئے، کہتے ہیں بس یہ تو ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک تصور دیا ہے۔ نہیں، یہ اللہ ذوالجلال کے پیارے محبوب نے صحابہ کو بتایا، فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا ليلة لملك فيها رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے جو دنیا میں بادشاہی کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہا، مہدی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام بھی وہ ہوگا جو میرا نام ہے، اس کا نام محمد ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کے باپ کا نام بھی وہ ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے۔ فَيَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا، زمین جس طرح ظلم سے بھر چکی ہوگی اس کے آنے سے رب تعالیٰ اس کو عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں، اجر الجبہہ، کشادہ اس کا چہرہ ہوگا، اقن الانف، اور اس کی ناک اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا یسقیہ اللہ الغیث، جب وہ آئیں گے تو اللہ بارشیں بہت برسائیں گے، وتخرج الارض نباتها، اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، ویعطی المال صحاحا، مال اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ کسی کو گن کے نہیں دیں گے، کپڑے میں ڈال کے کہیں گے جتنا اٹھا سکتے اٹھا کے لے جاؤ۔ ایک وقت آنے والا وتکثر الماشیہ، جانور بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اللہ ذوالجلال کہ یہ بندے 7 سال تک زمین پہ حکومت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے مینارہ شرقیہ میں ان کو اتارا جائے گا دمشق میں، اور اللہ کے یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کہیں گے آؤ آ کے نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں مہدی کے بارے میں بیان کی ہیں، اور آج طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مہدی کا ظہور ہوا، فلاں جگہ پہ۔ حدیث کہتی ہے یصلحہ اللہ فی لیلہ، صحیح الجامع اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، مہدی کی کچھ شہرت نہیں ہوگی کہ فلاں بن رہا ہے، اب جوان ہو رہا ہے، اب یہ مہدی پورا بن گیا ہے۔ ایک رات میں رب تعالیٰ اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کریں گے، ایک رات میں، دوسرے دن پتہ چلے گا یہ تھے وہ مہدی۔ تو یہ جھوٹے دعوے کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ کے پیغمبر نے جو باتیں کی ہیں اس کی روشنی میں ہمیں ایمان لانا چاہیے، جس کا اللہ کے رسول پر ایمان ہے اس کا اللہ کے رسول کی باتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ، اے اللہ معاویہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا، مہدیا ہدایت یافتہ بنا دے، واہدہ اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ یہ کاتبین وحی تو تھے ہی تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو بار بار گر جاتے تھے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا ہی فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی اور فرمایا اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ میرے اس صحابی کو
ہادی اور مہدی بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اور ثبت ہو، یہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھتے ہیں اور گر جاتے ہیں، ان کو ثابت قدمی بھی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے مہدی کا ظہور ہوگا۔ آج مسلمانوں کی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ صحیح احادیث میں بیان کی گئی اس بات کا بھی انکار کرنا شروع ہو گیا، کہتے ہیں بس یہ تو ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک تصور دیا ہے۔ نہیں، یہ اللہ عز و جلال کے پیارے محبوب نے صحابہ کو بتایا، فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا ليلة لملك فيها رجل من اهل بيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے جو دنیا میں بادشاہی کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہا، مہدی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام بھی وہ ہوگا جو میرا نام ہے، اس کا نام محمد ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، اس کے باپ کا نام بھی وہ ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے۔ فَيَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا، زمین جس طرح ظلم سے بھر چکی ہوگی، اس کے آنے سے رب تعالیٰ اس کو عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں، اجر الجبہہ، کشادہ اس کا چہرہ ہوگا، اقل الانف، اور اس کی ناک اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا یسقیہ اللہ الغیث، جب وہ آئیں گے تو اللہ بارشیں بہت برسائیں گے، وتخرج الارض نباتها، اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، ویعطی المال صحاحا، مال اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ کسی کو گن کے نہیں دیں گے، کپڑے میں ڈال کے کہیں گے جتنا اٹھا سکتے اٹھا کے لے جاؤ۔ ایک وقت آنے والا وتکثر الماشیہ، جانور بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور اللہ عز و جلال کہ یہ بندے 7 سال تک زمین پہ حکومت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے مینارہ شرقیہ میں ان کو اتارا جائے گا دمشق میں، اور اللہ کے یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ کہیں گے آؤ آ کے نماز پڑھاؤ، وہ کہیں گے نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں مہدی کے بارے میں بیان کی ہیں، اور آج طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مہدی کا ظہور ہوا، فلاں جگہ پہ۔ حدیث کہتی ہے یصلحہ اللہ فی لیلہ، صحیح الجامع اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، مہدی کی کچھ شہرت نہیں ہوگی کہ فلاں بن رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، اب یہ مہدی پورا بن گیا ہے۔ ایک رات میں تعالیٰ اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کریں گے، ایک رات میں، دوسرے دن پتہ چلے گا یہ تھے وہ مہدی۔ تو یہ جھوٹے دعوے کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ کے پیغمبر نے جو باتیں کی ہیں اس کی روشنی میں ہمیں ایمان لانا چاہیے، جس کا اللہ کے رسول پر ایمان ہے اس کا اللہ کے رسول کی باتوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ امام مہدی جن کا ظہور ہونے والا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کب ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کیا اور امت کو بتایا اور فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4284، مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ یہ ہیں مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوگا۔ اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4086، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگی میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے،
اور فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ باپ کی طرف سے یہ حسینی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود خلافت چھوڑی تو اللہ عز و جل نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اسے یا اس کی اولاد کو اس کا اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں ترک الخلافۃ للہ فجعل اللہ من ولدہ من یقوم بالخلافۃ الحق، تو اللہ نے اس کی اولاد کے لیے اس خلافت کو خاص کر دیا۔ اس کی اولاد میں سے ہی ایک انسان ظاہر ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا جس کو امام مہدی کہا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی قائم جب تک عرب کا حکمران ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یملأ الارض عدلا کما ملئت قبلہ ظلما، جس طرح اس سے پہلے ظلم سے وہ بھر چکی ہوگی۔ یملک 7 سنین، 7 سال تک یہ حکومت سنبھالیں گے۔ ابن حبان کی یہ روایت ہے 6826۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی صفات کو بھی بیان کی۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہوگا، اجل الجبہہ، کشادہ اس کی پیشانی ہوگی، اقن الان، اس کی ناک لمبی اور اٹھی ہوئی ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، کما ملئت جورا وظلما، جیسے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی، یملک 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت۔ اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 711، یسقیہ اللہ الغیث یخرج فی آخر امت المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی کا ظہور تو ہوگا، خروج ہوگا، اللہ عز و جل انہیں بارش عطا کریں گے، وتخرج الارض نباتها، زمین اپنے نباتات کو نکالے گی، ویعطی المال صحاحا، اور یہ خلیفہ جو امام مہدی ہوگا یہ لوگوں کے اندر تقسیم بڑے انصاف اور مساوات سے کرے گا، تکثر الماشیہ، چبائے خوب ہو جائیں گے، تعظم الامہ، امت خوب بڑھے گی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ خلیفہ ہوگا یقسم المال ولا یعدہ، وہ مال کو اس طرح تقسیم کرے گا شمار نہیں کرے گا، کہے گا لے لو، اس قدر اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی کرے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7502۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 155، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب سیدنا عیسیٰ بن مریم اتریں گے، فأمکم منکم، لیکن امامت تم میں سے کوئی کروائے گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے وہ امامکم منکم، اور امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام مہدی خود تم میں سے ہوگا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امامت کیسے کروائیں گے؟ تدری ما امکم منکم، پھر بیان کیا فامکم بکتاب ربکم تبارک وتعالی وسنت نبیکم، وہ اللہ کی کتاب اور سنت نبی کے ساتھ وہ امامت کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اور پھر ان کی بیعت کہاں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4085، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، ہم میں سے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی ان کی اصلاح کریں گے، یعنی ان کی شہرت تو نہیں ہوگی لیکن ایک ہی رات میں ان کا ظہور ہوگا، یا خلافت کے لیے ایک رات میں اللہ ان کو تیار کر دے، جبکہ اس سے پہلے ان کی کوئی شہرت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم يبق من الدہر الا یوم، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ عز و جلال لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، میرے خاندان میں سے کسی ایک آدمی کو ضرور بھیجیں گے جو زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے جس میں امام مہدی جو میرے خاندان میں سے ہوں گے، جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 156، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت تک حق پہ قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ فینزل عیسی بن مریم، عیسی بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا اللہ کے حکم سے، فیقول امیرہم تعال صلی لنا، اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے آپ نماز پڑھائیے، فیقول لا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے ان بعضکم علی بعض امراء تکریمۃ اللہ هذه الامہ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کے ہاں یہ جو بات معروف کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یہ بات غلط ہے، اور یہ جس چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو محمد بن خالد الجندی روایت کرنے والے ہیں، جو کہ ضعیف انسان ہیں، جس کے بارے میں امام حاکم ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے الحافظ الجندی ھذا مجھول، یہ مجھول انسان ہے، واختلف علیہ فی اسنادی، اور اس کی سند میں بھی اختلاف ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کا تذکرہ کیا اور ساتھ بلکہ یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو بعد میں ہوگا، لیکن مہدی کی بیت اللہ میں ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 7720، یبایع لرجل بین الرکن والمقام، ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اسی مہدی کے خلاف لشکر آئیں گے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 2883۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کی دوسری روایت میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں 2884، یا رسول اللہ ان الطریق قد یجمع الناس، لوگ تو یہ تماشا دیکھنے جمع ہوں گے، یہ کدھر لشکر جا رہا ہے؟ فرمایا فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل، کچھ لوگ تو سمجھدار اس کو قصداً اس کام کے لیے جا رہے ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے، کچھ مسافر بھی ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ عز و جلال سب کو ہلاک کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم کی تیسری روایت ہے، یخسف باوسطہم، جب بیدار جگہ پہ پہنچیں گے تو لشکر کے درمیان سے زمین دھنس جائے گی، جو سب سے آگے لوگ ہوں گے پچھلے لوگوں کو مدد کے لیے پکاریں گے، پھر وہ بھی دھنس جائیں گے، صرف ایک شخص بچے گا جو یہ خبر پہنچانے والا ہوگا۔ تو امام مہدی جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور آج بھی کتنے ایسے لوگ جو دانش و بینش اور علم و معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چینلز پہ بیٹھ کے ان تمام روایات کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہ تو ایک تصور ہے، یہ تو ایک بات ہے کہ ہدایت دینے کے لیے سیدنا عیسیٰ آئیں گے اور کوئی مہدی نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن و سنت کی ان باتوں کو ماننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ امام مہدی یہ وہ ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، جو زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس طرح سیدنا عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، دجال کا ظہور ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔